الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم آمنے سامنے ہیں۔ یہ توفیقات کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، اور پھر مل جل کر باتیں اللہ کے پاک کلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سن کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی ہماری وہ سمائی عیاشی نہ رہے کہ سن لیا اور اڑا دیا، نہیں، سن کر دل میں بٹھانا ہے۔ چونکہ اس لیے تو اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے کہ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید صدق اللہ العظیم۔ یہ کان اور دل کا کمبینیشن ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی $100 کی $200 کی پرفیوم کی شیشی لے کے آ جائے اور ناک بند کر لے، سارا گرا دے پورے کمرے میں، ناک بند کر لے، تو کیا فائدہ ہوا؟ جب خوشبو ہی نہیں آئے گی، یہ ناک سونگے گا نہیں تو دل تک کیسے لے جائے گا؟ تو دل کو خوشی کیسے ملے گی؟ نہیں، اس کو کھولنا پڑے گا، یہ اندر لے جائے گا، پھر دل خوش ہوگا۔ تو قرآن کریم بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ جب یہ کان کے راستے ہم سنتے ہیں اور دل کو کھلا رکھتے ہیں تو پھر یہ
بہت لطف دیتا ہے۔ آج کا سبق قرآن پاک کا ہی ہے، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل سے، اور اس کا نمبر 17 ہے بنی اسرائیل کا، سپارہ 15 ہے، آیات 2 ہیں 88 اور 89، 88 اور 89، 88 اور 89، یہ 2 آیات ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو چیلنج دے کر بھیجا ہے اللہ نے، چیلنج کہ ہے کوئی آ جاؤ، اور چیلنج کیا ہے اللہ کا، یہ سماعت کر لیں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں، ہماری لن ترانیہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا قل، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کٹھے ہو جاؤ سارے، جن اور انسان کٹھے ہو جاؤ۔ جن بھی بڑے مارکۃ الاراء ہیں، اور انسان تو پھر ہے ہی مارکۃ الاراء نا۔ اس لیے جو بندہ گمراہی پھیلائے گا نا، کدے غور کرنا، آپ کو بھی غور کرنا ہے اس بات پہ، میری درویش کی بات پہ، وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ حدیثیں پڑھے گا۔ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ وہ حدیثیں پڑھے گا، چونکہ حدیث میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں آپ لوگ، قرآن میں نہیں کر سکتے۔ یہ تو دعویٰ ہے اللہ کا، اے محبوب بتا دو میرے بندوں کو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، لاؤ اس قرآن کی کوئی مثال ہے تمہارے پاس، لے آؤ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مل جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہے کوئی آ جاؤ، متفق ہو جاؤ سارے، جن بھی انسان بھی، لے آؤ۔ کوشش کی لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی سبق میں میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو، ایک یہودی کی سچی کہانی تھی، آج بھی آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں، کہانی نہیں کہ حقیقت ہے کہ انسان باز نہیں آتا، اللہ کا دعویٰ موجود ہے، آپ نہیں لا سکتے قرآن کریم کو، لیکن لانے والے لاتے ہیں۔ آپ کبھی، خیر بہت ملکوں نے پابندی لگا دی ہے، بہت ملکوں نے، لیکن ہم امریکہ والے شرارتیں ہم ہی کرتے ہیں سارے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، میں بھی انہی میں ہوں۔ ایک قرآن چھاپا تھا ہم نے، امریکہ والوں نے، اور جہاں جہاں انگلش میڈیم سکول تھے وہاں وہ تقسیم کیا گیا، عرب علاقوں میں، کویت میں خصوصی طور پر، جہاں جہاں بھی انگلش میڈیم سکول تھے ان کے زیر تحت، یعنی ہمارے تحت، تو تقسیم کیا گیا۔ اس کا نام تھا فرقان الحق، دا ٹرو فرقان، دا ٹرو فرقان، فرقان الحق، بڑی خوبصورت جلد ہے سبز رنگ کی، ایسا لگتا ہے جیسے اچھا کیا گیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ صورتیں نام وہی رکھا ہے، فاتحہ، بقرہ، نزول، مائدہ، انعام، سب وہی ہیں، آیات کے اندر تبدیلی کر دی ہے، اور اس کا نام رکھا دا ٹرو فرقان، یعنی سچی کتاب جو مسلمان نہیں بتاتے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ گوگل پہ پڑھیے، PDF میں ہے، لیکن وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ تو کوئی عالم ہی سمجھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، کبھی آپ نے غور، مجھے بار بار آپ نے سنا ہوگا، میں کہتا ہوں کبھی کوئی ترجمہ انگلش کا بغیر عربی اسکرپٹ کے، عربی عبارت کے قبول نہ کریں، ہمیں نہیں پتہ کیا لکھا ہے اس کے اندر، اور اگر کوئی انگریزی ترجمہ ہو تو اپنا بندہ ہو اور اپنا چھاپا خانہ ہو، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اگر مثلا کنز الایمان والوں نے چھاپا تو پریس بھی انہیں کا ہو، اگر
عرفان القرآن چھاپا تو ان کا ہو چھاپا، اور اگر نام لکھا ہمارے کسی عالم کا اور چھاپا انگریز یا امریکہ والوں نے یا برطانیہ والوں نے، تو وہ اتھینٹک نہیں ہوگا۔ اور اس کی زندہ مثال یہ فرقان الحق ہے۔ فاتحہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن آیتیں بدل دی ہیں، عجیب و غریب آیات ہیں۔ مثلا میں آپ کو صرف ایک آیت کی مثال دیتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں اس کام پہ وقت ضائع کروں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں پلیز وہ آپ جا کے گوگل پہ لکھیں دا ٹرو فرقان، لکھ دیں فرقان الحق، تو پی ڈی ایف میں پورا قرآن آ جائے گا آپ کو، پوری صورتوں کے نام ہے، سب کچھ ہے۔ آدھی آیات آپ کو نظر آئیں گی قرآن کی، آگے انہوں نے اپنی کاریگری کی ہوئی ہے۔ کاریگر تو ہے نا، یہ اپنے کاریگر ہیں، یہ تو غیر ہیں یار، اپنے کاریگر ہیں، بات کو وہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھتا ہے انسان کب ہے؟ جب اس پہ غور کرتا ہے۔ ہم غور ہی تو نہیں کرتے، ہم موٹا موٹا پڑھتے ہیں، موٹا موٹا غور کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے غور کر، او بھائی غور کرے گا تو کچھ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سب کتابوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اور قرآن پاک کو جب تو پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا ہے، غور نہیں کرتا۔ کیا تیرے دل پہ تالا پڑ چکا ہے؟ کیوں کہا اللہ پاک نے ہم غور نہیں کرتے؟ مثلا شیطان نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جب خود خدا نے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں، تو شیطان نے تو یہی جواب دیا تھا نا کہ یا اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے ہوں، آگ لائٹ ہے اور یہ مٹی ہے، کیسے چھکوں؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا۔ کبھی قرآن پاک کو غور سے پڑھو۔ اللہ نے کہا کہ یہ جماعت جب سجدہ کر رہی تھی ساری، تو جماعت کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو جماعت کے ساتھ کیوں نہیں جھکا؟ یہ الفاظ ہیں۔ ہماری یہ مرزا پھکی سے کیا لڑائی ہے؟ یہ غامدی صاحب سے کیا لڑائی ہے؟ یہی ہے کہ جو جماعت کہتی ہے وہ کر۔ تو اپنی دنیا بسا رہا ہے، بس سچ بول رہا ہوں، بول رہا تو شیطان بھی بولتا تھا، شیطان تو سچ بول رہا تھا، غلط تو نہیں کیا اس نے کوئی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ایک تو حکم تھا میرا، اور دوسرا تو نے جماعت کو چھوڑ دیا۔ جماعت کے ساتھ تجھے جانا چاہیے تھا۔ یہ ہے ہماری لڑائی، لوگوں کی اگر سمجھ میں بات آ جائے۔ اسی تو یہ قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں پڑھیں گے آپ، یا من مانی تعویلیں کر دیں گے باتوں کی، وہ کر دیں گے۔ نہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ تو وہ اب کیا ہے، میں ایک آیت ہے بس وہ آگے چلتا ہوں، یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے، کہاں چھیڑ دیا میں نے۔ تو دا ٹرو فرقان، دا فرقان الحق، بڑی خوبصورت جلد سبز رنگ کی، بڑا اچھا عربی۔ ظاہر ہے کہ لبنان مصر میں عرب ہیں، بہت ہیں عیسائی، اور بے انتہا عالم ہیں، وہ عربی بنا لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی غلطی سے وہ قرآن نہ لینا جس کے ساتھ عربی نہ لکھی ہو، چونکہ ہمیں سینوں میں، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے گھر میں 5 اللہ کے فضل سے حافظ ہیں، ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ لوگ کتابوں کے محتاج ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ یار یہ جو تیرا ٹرو فرقان ہے، کوئی ایک اس کا مجھے حافظ بتا دے اور ہمارے حافظ سے مقابلہ کرا دے اس کا ایک، میں آپ کو لاکھوں دے سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ چلو میں آپ کو آیت سناتا ہوں جو انہوں نے بنائی ہے، اپنی بھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ موازنہ کر لیں تھوڑا سا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے نا، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کریں گے حفاظت اس کی، اور کر رہا ہے وہ، حفاظت کر رہا ہے وہ۔ اب انہوں نے کون سی آیت بنائی ہے فرقان الحق میں، مفت تقسیم کرتے ہیں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے۔ یعنی ہم مجرم ہیں، چونکہ ہم یہ یہاں رہتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں یہ سارے کام، جتنے الٹ پلٹ کام ہوتے ہیں دنیا میں۔ خیر اللہ کے نظام ہیں،
اب نظام کیا بننے والا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا، اب یہ فرقان الحق کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن نقل مارنے کی کوشش کی گئی ہے، قرآن بنانے کی کوشش کی گئی ہے. وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ الْحَقَّ، کتاب کا پورا نام لیا جو نام رکھا ہے اس نے. وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ الْحَقَّ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبِ وَالْإِعْجَازِ الْحَكِيمِ نُورًا عَلَى نُورٍ لَا يَأْتِيهِ وَلَا يُقَرِّبُهُ الْكُفْرُ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت بنائی انہوں نے. کہاں کی بات کہاں لگا دی، اور کہاں کی عربی کہاں لگا دی. ارے اللہ کے قرآن کا تو اعجاز ہے، ایک ایک لفظ کے ساتھ ایک ایک فرشتہ موکل موجود ہے. وہ تو جب انسان پڑھتا ہے دیکھو نا، میں نے پڑھا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن تھا، اس کی جو ردم ہے وہ اور ہے. اب یہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ الْحَقَّ بِكَلِمَةِ الطَّيِّبِ وَالْإِعْجَازِ الْحَكِيمِ نُورًا عَلَى نُورٍ لَا يَأْتِيهِ وَلَا يُقَرِّبُهُ الْكُفْرَ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بنائی ہے انہوں نے. اچھا 77 صورتیں انہوں نے بنائی ہیں. سورۃ مائدہ بھی ہے، انعام بھی ہے، نور بھی ہے، مریم بھی، سب کچھ ہے، لیکن قرآن نہیں ہے، عربی ہے. مجھے بچپن کی بات یاد آتی ہے. 1935 میں میری والدہ، رضائی والدہ حج پر گئی تھی، تشریف لے گئی تھی. تو واپس آ کے مجھے تو نہیں پتا، لیکن بعد میں جب میری پیدائش ہوئی اور میں مطلب سمجھدار ہوا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہے. کہنے لگے بیٹا میں نے عربوں کی ایک بڑی اچھی بات دیکھی ہے. میں نے کہا ماں جی وہ کون سی بات دیکھی ہے؟ کہا کہ جب ہم لڑتے تھے نا، کبھی غصے میں آ جاتے تھے ہم، تو ہم گالیاں نکالتے تھے، وہ آگے سے قرآن پڑھتے تھے. تو میں نے کہا ماں جی وہ بھی گالیاں نکالتے تھے، وہ ابن الکلب یہ گالی ہے، حمار یہ گالی ہے، اور تم سمجھتے یہ قرآن پڑھ رہا ہے. ہماری یہ پوزیشن ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے کبھی بھی قرآن وہ نہ لینا جس سے عربی نہ لکھی ہو، یاد سے. اللہ اکبر. تو فرقان الحق انہوں نے، خبیثوں نے جگہ جگہ انہوں نے پھیلایا ہے اس قرآن کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ یہ 2001 سے کوشش کر رہے ہیں. 3 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، 3 ایڈیشن تقسیم ہو چکا ہے. اللہ واسطے دیتے ہیں یہ، اور اسکولوں میں دیتے ہیں، وہ جو امریکن اسکول ہیں انگلش میڈیم ان میں دیتے ہیں یہ. ہمارے پاکستان میں بھی اللہ مجھے معاف کرے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، لیکن چونکہ میرا تعلق اسکولوں سے رہا ہے، کالجوں سے رہا ہے، تو ان کی جو انگلش میڈیم اسکولوں کی جو کتابیں ہیں نا، پلیز اگر تمہارے بچے پڑھتے ہیں تو ایک مطلب بچوں کی کتابیں دیکھ لو. اللہ جانتا ہے وہ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، وہ دین سے کس قدر برگشتہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اسلام سے کس قدر دور کر رہے ہیں. یہ آپ ان کی کتابوں کے سلیبس کو دیکھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے یہ، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. ہمارا تو یہ ملک جو ہے نا یہ سیکولر ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں، شاید سمجھتے ہیں یہ عیسائی کنٹری ہے، یہ کرسچن کنٹری ہے. کرسچن کنٹری نہیں ہے یہ سیکولر ہے. یہاں اگر اسکول میں زبردستی بائبل پڑھائے نا تو شکایت کر دو نا تو بائبل بند ہو جاتی ہے. یہاں پر یہاں ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، آزاد ہے. وہ کہتے ہیں فریڈم ہے، فریڈم آف ریلیجس ہے. کرسچن نہیں ہے یہ. ویسے قدرتی بات یہ ہے کہ چونکہ عیسائی زیادہ ہیں تو لگتا ہے یہ عیسائی ملک ہے، عیسائی ملک نہیں ہے یہ. اس لیے تو ہمیں بھی آزادی ہے، ہم بھی اپنی آزادی سے کام کرتے ہیں. یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، پولیس کا بھی، چھاپے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، اٹھا کے لے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کیوں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، کرسچن اسٹیٹ نہیں ہے. اور سیکولر کا معنی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو مکمل حق حاصل ہے، رائے کی آزادی ہے، ریلیجس کی آزادی ہے، اور باقی اللہ بلا 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 جو کچھ بھی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، بہت آزادی ہے. اتنی آزادی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کتنی آزادی یہاں پر. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بار بار گھما پھرا کے اتنی باتیں بتائی ہیں آپ کو.
کس کی؟ عبرت کی، احکام کی، وعدوں کی، وعید کی، مثالوں کی بتائیے باتیں آپ کو. فابا، منکر ہے، انکار کر گیا. اکثر الناس الا کفورا. ہوا کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جاری تھی. سرکار تعلیم دے رہے تھے، قرآن اللہ کا پھیل رہا تھا، قرآن پھیل رہا تھا. میری بات کو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پھیل رہا تھا. اس لیے کہتا ہوں قرآن کو اچھا پڑھا کرو، قرآن کو صحیح پڑھو. ایک ایک لفظ کا موکل ہے قرآن کریم کا. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے بڑے نام ہیں، تمہیں جو تکلیف ہو مجھے اس نام سے پکارو، میں تمہاری مشکل آسان کروں گا. اور جو تمہیں منع کرے کہ اللہ کا نام نہ پکار، اس کو تو میرے لیے چھوڑ دے، اسے میں نپٹ لوں گا، تو اپنا کام کرتا رہے. یہ میرے مالک کا فرمان ہے. سرکار کا پیغام جاری تھا، قرآن کریم پڑھتے تھے تو دنیا جھومتی تھی. اور سب سے بڑا کام ان کا کیا تھا؟ بسا اوقات جب حج کا مہینہ آتا، جب جتنے بھی 2 4 10 حج آئے، حج کا مہینہ آتا تو کچھ لوگ روئی حاجیوں میں تقسیم کرتے تھے. روئی، وہ پوچھتے یہ روئی ہم نے کیا کرنی بھائی؟ وہ کہتے کانوں میں دبا لو. ابو جہل، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جو مسلمان ہو گیا سمجھو وہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. ہمیں تو میرے نبی کی بات پہ پورا ایمان و یقین ہے. روئی تقسیم کرتے تھے، کانوں میں ڈال لو. کیوں؟ کہتے تھے ہمارے بھتیجے کو جن چمٹ گیا ہے. اور اتنی عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں پڑھتا ہے کہ لوگ سن ہو جاتے ہیں، ماب ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، بلا وجہ آپ اس کی باتیں سنیں، اس لیے آپ کانوں میں روئی دبا لیں. اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا یار وہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں نے بلایا. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری، اسود بن مطلب، زمع بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن ابو امیہ. یہ حضور کی پھوپھی جات بھائی تھا. آتکا، جو آپ کی پھوپھی تھی نا، آتکا بنت عبد المطلب، ان کا بیٹا تھا یہ. امیہ بن خلف اور عاص بن وائل، یہ سارے قریشیوں کے سردار تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے. یہ کعبے میں آئے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. جب لگ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو، حج کا پھر زمانہ آ رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرو. کسی کا بھتیجا لگتا تھا، کسی کا بھانجا لگتا تھا، کسی کا بھائی لگتا تھا، کسی کا ماموزاد تھا، کسی سے جزاد تھا. یار ہمارا بچہ ہے اور ہمیں اسے دکھ دیے ہیں، ہمیں الجھا کے رکھ دیا ہے، اس کو بلاؤ بھائی اور اس سے بات کرو. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو لالچ تھا دل میں کہ یا اللہ ہو سکتا ہے میرے رشتہ دار دین قبول کر لیں، میرے رشتہ دار قبول کر لیں. چونکہ حکم بھی دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں، اپنا خاندان چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس لیے تو سرکار صفا پہاڑ پر چڑھے تھے، اپنے خاندان کو تو بلائے تھا کہ حکم ربی آ گیا تھا. تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کو اسی طرح مانو جس طرح رب نے حکم دیا ہے. تو سرکار دو عالم اسی طرح کرتے تھے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتے تھے. ان کو بلایا گیا، سرکار نے کہا اچھا ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے دل میں بات ڈال دے اور وہ میری بات سن لیں. آپ تشریف لے آئے.
آپ سرکار کو درمیان میں بٹھا لیا انہوں نے، 4 چفیرے قریشیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کعبے کے ساتھ دیواروں کے ساتھ انہوں نے پیٹھیں لگائی ہوئی ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کو بیچ میں بٹھا دیا۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت تنگ ہیں تجھ سے، تم نے ہمارے بڑوں کو برا کہا، ہمارے خداؤں کو برا کہا، ہمیں آپس میں لڑا کے الٹا پلٹا کے رکھ دیا ہے، اتنے عاجز آ گئے ہیں کہ آج ہم چاہتے تیرے ساتھ کوئی فیصلہ کر ہی لیں۔ آج اس آیت کا میں آپ کو شان نزول بتا رہا ہوں، تیرے ساتھ کوئی فیصلہ کر ہی لیں آپ۔ کافر میں کہو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے قریش سارے قبیلوں کی سرداری اکیلے کو دے دی جائے، سارے قریش قبیلوں کی، ایک ہی نہیں سب کی، تو ہم تجھے سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے مال و دولت مل جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں جس گھر میں جو ہوگا ہم اکٹھا کر کے لے آئیں گے، تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ وہ واقعہ جو حضرت ابو طالب والا اور ہے، یہ اور ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تجھے کوئی جن چمٹ گیا ہے تو ہم تیرا علاج کرانے کو تیار ہیں، اور علاج پہ جتنا خرچہ ہوگا ہم خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کو پیشکش ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں سرداری کا طلبگار ہوں، نہ میں پیسوں کا طلبگار ہوں، اور نہ مجھے کوئی جن چمٹا ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے بن جائیں، اور یہ سب جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اس ایک کے آگے ہم اپنے آپ کو سر بسجود کر لیں۔ میری تو یہ خواہش ہے، میں نے تو اس سے علاوہ کچھ نہیں چاہتا آپ لوگوں سے۔ تو عاص بن وائل نے کہا اچھا چل ایسا کر، تو کہتا نا میں نبی ہوں، تو ٹھیک ہے، ہمارا جو قریشیوں کا سب سے بڑا سردار تھا قصی بن کلاب، چل اس کو زندہ کر دے قبر سے، اس کو یہاں لے آ، وہ آ کر اگر ہمیں کہہ دے کہ میرے بیٹے کی بات مان لو تو ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قصی بن کلاب کو قبر سے نکال کے لے آؤ۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو یہ جو مکہ ہے نا، ہم جب شام جاتے ہیں نا، کیا خوبصورت شہر ہیں، پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، نہریں ہیں، دریا ہیں۔ یہ مکہ تنگ سا ہے، پہاڑ ہیں چاروں طرف، یہ ہمارے کعبے کے گرد۔ ایسا کر کے پہاڑوں کو پیچھے کر دے ایسے، اور بیچ میں سے دریا چلا دے۔ عجیب خواہشیں ہیں، عجیب، پہاڑوں کو پیچھے کر دیں اور درمیان میں سے دریا چلا دے۔ اچھا اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ایسا کر کہ تو اللہ میاں سے کہہ دے کہ اللہ تو اپنے فرشتوں کے ساتھ نیچے اتارا، ہم بیٹھے نا یہاں پر، تو یہاں بلا لو، یہاں بلا لو، تاکہ وہ براہ راست ہمیں حکم دے دے کہ میں نے ان کو نبی بنا کے بھیجا، اس کی بات مان لو۔ سرکار دو عالم سنتے رہے۔ یا ایسا کرو، چلو نہیں تو یہ 2-4 پہاڑ سونے کے بنا دو ہمیں، ہم جو دھکے کھاتے جا کے شام میں، ہمیں نہیں جانا پڑے گا، یہی ہمارا کام ہو جائے گا، یہ سونے کا کر دو۔ سرکار نے کہا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کی کتاب قرآن لے کے آیا ہوں، اور قرآن بار بار ہمیں، تم نے میری کئی معجزات دیکھیں، کئی معجزات دیکھیں تم نے، اس سے زیادہ میں تمہیں کیا دکھاؤں؟ لیکن یاد رکھو اے قریشیو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کا پھوپھی بھائی ہے عبداللہ بن ابی امیہ بھی کھڑا ہو گیا، یہ حضرت ام سلمہ کا بھائی بھی تھا۔ راستے میں کہتا ہے یار بھائی ایک بات تو سنو، آپ لوگوں نے کہو کہ تمہیں ان کی کوئی بات مان لینی چاہیے تھی، چل وہ تو تیرے دشمن ہے نا، میں تو بھائی ہوں نا، تو ایسا کرنا
یہاں کھڑا ہو کے ایسا آسمان کی طرف نگاہ کر اور اللہ میاں سے کہے کہ سیڑھی اتار دے تیرے لیے، ایک سیڑھی اتار دے تیرے لیے اور تو میرے سامنے اوپر چڑھ کے جا اور وہاں سے کوئی چیز لا کے مجھے دکھا تاکہ ایٹ لیسٹ میں تو تیرا ماننے والا بن جاؤں. تو یہ آیت اتری تھی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اکثریت ہے وہ نہیں جانتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کفر کر رہے ہیں، انکار پہ تلے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، اس کا نہ مقابلہ زندگی میں کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا، نہ اس جیسی کوئی کتاب. ویسے جھوٹی کتابیں بنتی رہیں گی، کئی آئے کئی گئے. ایک بندے نے سرکار کے زمانے میں ہی ایک قرآن شریف کا لکھ کے نا آیت کا مقابلہ لے کے لگا دیا تھا، سورہ کوثر کا. ہاں جی، تو عجیب و غریب کے ایک نے سورۃ الفیل کا لے کے لگا دیا تھا. وہ کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا. ہنس ہنس انسان دورہ ہو جاتا ہے جو لکھا انہوں نے، لیکن کوئی نہیں مقابلہ کر سکا اور نہ کر سکے گا. اور سنو، یہ جو اللہ نے ہمارے سینوں میں قرآن ڈال دیا نا، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے نازل کیا ہے نا، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ بچوں کے سینے میں ڈال دیتا ہے، بچوں کے سینے میں 10 12 سال کے بچے اللہ پاک پورا قرآن یاد کروا دیتا ہے ان کو. یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات تھیں 88 اور 99، 88 اور 89 دو آیات تھیں. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کی، اچھا نماز کے بارے میں آج 3-4 مجھے کالیں آئی ہیں دوستوں کی، بھائیوں کی. چھوٹی سی بات انہوں نے کی ہے، وہ چونکہ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی کہ بعض ہمارے گھر کے اندر بھی نماز جب پڑھتے ہیں نا جی ہم لوگ، تو رکوع میں جاتے تو کمر سیدھی نہیں کرتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، سیدھی نہیں کرتے کمر، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ فیک ہے، ٹھیک نہیں ہے سجدہ، اللہ کو نہ منظور نہیں. مطلب کیوں کیسا کرتے ہو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. عذاب ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے بے خبر ہیں. او بھائی کمر کو سیدھا کر رکوع میں، پھر رکوع میں جا، سجدے سے اٹھ، سیدھا بیٹھ کے پھر سجدہ کر. یہ سجدے سے ساتھ ہی رکھ دیا، سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بہرحال اپنا سبق پڑھتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، بار بار ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے. جب ختم ہو تو ہم سب کو اچھی طرح یاد ہو چکا ہو. جن کو یاد ہے وہ تلفظ ٹھیک کر لیں، اور جن کو نہیں یاد ہے وہ چونکہ ایک 2 لفظ پڑھتا ہوں تو یاد کرتے جائیں. آج ہمارا سبق ہے وَنَشْكُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. آپ پیچھے سارا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. اور آج کا سبق کیا ہے؟ ونشکرک ولا نکفرک ونشکرک ولا نکفرک. اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.